بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تخصص فی الفقہ سال اول الدر المختار شرح تنویر الابصار کی کتاب الوقف، لیکچر نمبر 13 میں آج ہم ولایت نسب قیم یعنی متولی، عزل الناظر اور فروع ائمہ آج ہم مطالعہ کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے ولایت و نسب القیم، قیم یعنی وقف کے متولی یعنی ناظر اور نگران کو مقرر کرنے کا اختیار اور اس کی شرعی ترجیحات کا بیان۔ تو یہاں پر فرمایا کہ نگران کو مقرر کرنا یہ الواقف، واقف کی ولایت ہے اس میں، پھر اس کے وصی کے لیے جو اس کے قائم مقام ہو۔ متولی مقرر کرنے کی شرعی ترتیب، سب سے پہلے قاضی اور اس کا ولی۔ مرتبہ اول وقف کا قیم یعنی متولی مقرر کرنے کا پہلا اختیار واقف کو حاصل ہے۔ مرتبہ ثانیہ واقف کی وفات کے بعد اس کا وصی اس کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے یہ اختیار رکھتا ہے۔ حکم وصیت، اگر واقف نے کسی کو صرف وقف کے معاملات میں وصی بنایا تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ تمام امور میں وصی بن جائے گا۔ دوسرا ہے قاضی اور واقف کے اقارب۔ تیسرا مرتبہ ہے اگر واقف یا اس کے وصی کا وجود نہ ہو تو متولی مقرر کرنے کا اختیار قاضی وقت کو ہوگا۔ اقارب پر ترجیح، جب تک واقف کے رشتہ داروں میں تولیت کی صلاحیت رکھنے والا شخص موجود ہو تو کسی اجنبی کو متولی نہیں بنایا جائے۔ وجہ ترجیح، کیونکہ واقف کے رشتہ دار زیادہ شفقت والے اور واقف کا مقصد وقف کو اپنے خاندان کی طرف منسوب رکھنا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کا زیادہ خیال رکھیں گے، لہذا قاضی بھی واقف کے اقارب کو ترجیح دے گا غیر اقارب پر۔ اس کے بعد ہے تفویض تولیت اور ناظر کو معزول کرنا۔ تفویض عام کا حکم، اگر شرط وقف میں متولی کو عام تفویض کا اختیار دیا گیا ہو تو وہ اپنی زندگی اور حالت صحت میں دوسرے کو متولی بنا سکتا ہے۔ تفویض خاص اور مرض الموت، بغیر عام شرط کے حالت صحت میں تفویض جائز نہیں، البتہ مرض الموت میں تفویض یعنی وصیت کی طرح بالاجماع جائز ہے۔ واقف کا عزل کا اختیار، واقف کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ناظر کو مطلقاً معزول کر دے اور یہی مفتیٰ بہ قول ہے۔ استعفاء ناظر، اگر ناظر خود کو معزول کرے اور واقف یا قاضی کو علم ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کا معزول ہونا، عزل ہونا صحیح نہیں ہے۔ بیچی ہوئی زمین کا وقف کا دعویٰ کرنا، یہ بکی ہوئی زمین ہے اس پر وقف کا دعویٰ کرنا۔ صورت مسئلہ، اگر ایک شخص نے اپنا مکان بیچا، پھر خریدار نے اسے آگے کسی کو بیچ دیا، پھر بعد میں بائیں نے دعویٰ کیا کہ یہ مکان وقف تھا، تو محض اس کے دعوے سے خریدار پر حلف نہیں آئے گا۔ بینہ کا حکم، لیکن اگر بائیں شرعی بینہ یا شرعی سند پیش کر دے تو بینہ قبول کی جائے گی اور بیع باطل ہو جائے گی اور منافع کا اجر مثل لازم ہوگا۔ امام، مؤذن اور موقوف علیہ کا وجود، تعیین امام و مؤذن، مسجد بنانے والا بانی قوم کے مقابلے میں امام اور مؤذن مقرر کرنے کا زیادہ حقدار ہے، الا یہ کہ قوم کسی زیادہ صلاحیت والے شخص کو متعین کرے۔ وجود موقوف علیہ، موقوف علیہ کے وجود سے پہلے بھی اصح قول کے مطابق وقف صحیح ہے، مثلا زید کی غیر موجود اولاد یا آئندہ
بننے والے مدرسے پر وقف کرنا۔ مصرف غلہ موقوف علیہ کی وجود میں آنے یا عمارت کی تعمیر تک اس وقت کی آمدنی اور غلہ فقراء اور مساکین کو دیا جائے۔ شرط واقف کا شرعی مقام اور لزوم۔ شرط الواقف کا نص شارع، واقف کی شرط ایسے جیسے شارع کی نص ہے۔ قاعدہ فقیہ ہے، فقہا کا متفقہ قاعدہ ہے، شرط الواقف کا نص شارع یعنی ولایت، دلالت، مفہوم اور وجوب عمل میں واقف کی مقرر کردہ شرط شارع علیہ السلام کے نص کی طرح واجب الاتباع ہے۔ وظیفہ و ذمہ داری ہر وظیفہ خوار یعنی مدرس، امام، ناظر یعنی نگران وغیرہ پر لازم ہے کہ اپنی مقررہ خدمت سر انجام دے یا وظیفہ چھوڑ دے تاکہ دوسرا شخص کام کرے۔ بغیر عذر کے کام چھوڑنا وقف کا گناہ ہوگا، یعنی وظیفہ لے رہا ہے اور کام نہیں کر رہا۔ فروع مہمہ یا اہمہ اور جزیات وقف۔ وقف کتب میں تعدد ناظر کتاب کے وقف نامے میں دو متولی کے نام الگ الگ تواریخ سے ملیں تو شرعی حکم یہ ہوگا کہ دونوں متولی کے برابر کے شریک نگران جو ہے وہ شمار ہوں گے۔ تعطیل مدرسہ میں مدرس کا حق۔ مدرسے میں تدریس معطل ہونے پر مدرس نے دوسری جگہ پڑھایا، مدرس کو اناؤنس یا مشاہرہ اسی کو ملے گا، فقراء کو نہیں دیا جائے گا۔ خرابی شہر پر ساقیہ اور حوض۔ شہر ویران ہونے پر وقف شدہ نہر بیکار ہو گئی، اس کے منافع دوسرے حوض یا ساقیہ پر صرف کیے جائیں گے۔ وقف درختوں کے پھل۔ مستاجر نے وہ وقف دار کرائے پر لی جس میں پھلدار درخت ہیں، یعنی وہ وقف دار یعنی وہ کرائے کا گھر، وہ وقف کا گھر کرائے پر لیا جس میں پھلدار درخت ہیں، تو اگر سبیل کی نیت سے نہ لگائے گئے ہوں تو مستاجر کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ عبارت متن اور ضابطۂ فقہی۔ قولہم شرط الواقف کا نص الشارع ہے فی المفہوم والدلالت ووجوب العمل فیجب علیہ خدمت وظیفته او ترکها لمن یعمل والا سے اس بار ہم پڑھ چکے ہیں، یا تو وہ وقف کی جو خدمت ہے وظیفے کے بدلے وہ کرے ورنہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ کام نہ کرے تاکہ وہ گناہگار نہ ہو۔ نظام انتقال نظارت اور مراتب تولیت۔ تو سب سے پہلے واقف کا نص، سب سے مقدم واقف کا خود متولی بننا یا نامزد کرنا ہے۔ دوسرا نمبر پر ہے وصی واقف، واقف کے بعد اس کا وصی بالاستقلال قائم مقام ہوتا ہے۔ تیسرا ہے اقارب واقف، قاضی واقف کے اہل قرابت داروں کو ترجیح دے گا۔ چوتھا ہے قاضی شرع، کوئی صالح قرابت دار نہ ہو تو پھر اجنبی کا تقرر جو ہے وہ قاضی کر سکتا۔ فروع اہمہ کی تصویری جھلکیاں۔ وقف کتب و مدارس۔ وقف کتب اور مدارس۔ وقف کتابوں میں تعدد تواریخ پر اشتراک نظارت اور طلباء و مدرسین کے حقوق کی حفاظت۔ امامت و مصالح مسجد، بانی مسجد کو نصب امام کا حق اور مسجد کے مصالح و منافع میں شرعی ترجیح حاصل۔ وقف اراضی و ثمار، وقف زمینوں، درختوں کے پھل اور ساقیہ یعنی نہال وغیرہ کے اخراج یعنی حوض وغیرہ کے اور ان کے مصرف کے اہم ضوابط۔ تو یہ آج ہمارا لیکچر ہے، شروع کرتے ہیں اس کو۔
متن سے شروع کرتے ہیں یہاں سے۔ ولایت نسب القیم الی الواقف، پہلا مسئلہ یہ ہے کہ متولی یا نگران مقرر کرنے کا اختیار سب سے پہلے واقف کو ہے۔ مطلب شامی بھی یہاں پر قائم ہے، نسب القیم الی الواقف ثم لولیہ ثم للقاضی۔ باہر میں پھر یہ بھی ذکر کیا کہ ان الولایت للواقف ثابتۃ مدت حیاتہ وان لم یشترطھا، اگرچہ اس نے شرط نہ بھی رکھا ہو لیکن اسی کے لیے ہوگا۔ وَأَنَّ لَهُ عَزْلَ الْمُتَوَلِّ، اور وہ متولی کو معزول بھی کر سکتا ہے۔ وَأَنَّ مَنْ وَاللَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ نَظْرٌ بَعْدَ مَوْتِهِ أي بَعْدَ الْوَقْتِ، اور جو متولی ہو واقف کے مرنے کے بعد اس کے لیے ولایت نظر نہیں ہوگی، الا بشرط علی قول ابی یوسف، مگر امام اعظم ابو حنیفہ یوسف کے قول کے مطابق اس کے لیے اگر شرط رکھی گئی ہے کہ وہ اپنے بعد متولی مقرر کر سکتا ہے تو پھر اس کو یہ حق حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلا حق وقف کے نگران کو مقرر کرنے کا یہ واقف کا ہے۔ اب یہاں پر دوسرا یہ ہے کہ یہ علامہ شامی فرماتے ہیں الافضل فی زماننا نصب المتولی بلا اعلام القاضی وقضا وصی الیتیم، ہمارے زمانے میں متولی مقرر کرنا بغیر قاضی کو اطلاع دیے افضل ہے، اور اسی طرح یتیم کا وصی بھی مقرر کرنا یہ بھی اسی طرح ہے۔ تاترخانیہ سے اس کو ذکر کیا، خلاصہ یہ ہے کہ اہل مسجد اگر متفق ہوں کسی ایک آدمی کو متولی بنانے پر مسجد کی مصالح و منافع کا، تو متقدمین ائمہ کے نزدیک درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وہ اذن قاضی سے ہو، جبکہ متاخرین کے ہاں افضل یہ ہے کہ قاضی کو ہمارے زمانے میں علم نہ دیا جائے، چاہے وہ جو اوقاف کے مال ہیں ان کا تمہ جو ہے وہ قاضیوں کے معروف ہے، لہذا وہ اس میں سے رشوت لیں گے، اس لیے قاضی کے بیان کے بغیر جو ہے وہ قاضی کے علم میں لائے بغیر متولی مقرر کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کان الوقف علی ارباب معلوم یحصى عددهم، ایسے لوگوں پر وقف ہے جو معلوم ہیں اور وہ قابل شمار ہیں، تو اذا نصبوا متولیاً وهم من اہل الاصلاح، تو وہ بھی متولی مقرر کر سکتے ہیں جبکہ وہ اہل اصلاح یعنی نیک اور پرہیزگار لوگ۔ ثم لوصیہ لقیامہ مقامہ، پھر واقف کا جو وصی ہوگا وہ اس کے قائم مقام ہوگا، پھر وہ جو ہے وہ وقف کا متولی مقرر کرے گا۔ وَلَوْ جَعَلَهُ عَلَى أَمْرِ الْوَقْفِ فَقَط، اگر واقف نے وصی کو صرف وقف کے معاملات کا اختیار دیا تو کان الوصی فی کل شیء، تو پھر بھی ولی ہر شے کا اختیار رکھے گا، خلافاً للثانی، برخلاف امام ثانی یعنی صاحب امام ابو یوسف کے، یعنی یہی ظاہر الروایہ اور یہی صحیح ہے کہ اگرچہ وہ صرف امر وقف کا وصی ہے، پھر بھی اسے یہ اختیار ہوگا۔ الوصی یصیر متولیاً بلا نص، اور خانیہ میں ذکر کیا کہ انہ استحسان و بہ یفتح، اما ولایت نصب الامام والمؤذن، یہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو اگر واقف نے موت کے وقت کسی کو وصی مقرر کیا لیکن امر وقف میں کوئی چیز بیان نہ کی، تو تکون ولایت الوقف الی الوصی، تو پھر بھی ولایت وقف جو ہے وہ وصی کو حاصل ہو جائے گی۔ فقہا کے قول کا اس مقتضا یہ ہے کہ وصی القاضی کا وصی المیت الا فی مسائل، قاضی کا وصی میت کے وصی کی طرح ہے مگر چند مسائل میں۔
وَلَوْ جَعَلَ النَّظْرَ لِرَجُلٍ ثُمَّ جَعَلَ آخَرَ، اگر واقف نے ایک آدمی کو نگران بنایا پھر دوسرے کو بنا دیا، اور وسیعاً اسے وسیع کر دیا، ثم جعل آخر وسیعاً دوسرے کو وسیع کر دیا، تو کانا ناظرین، تو دونوں نگران ہوں گے، یعنی جو پہلے نگران ہے اس کے بعد دوسرا نگران مقرر کرنے سے پہلا معذور نہیں ہوگا، ما لم یخصص، جب تک اس کی تخصیص نہ کی گئی ہو، اور تمام ہو فی الاسحاف، اور اس کی ساری بحث جو ہے وہ صاف میں ہے، یعنی جب تک ایک کو مخصوص نہ کیا گیا ہو دونوں جو ہے وہ نگران اس کے رہیں گے۔ وسیع جو ہوگا وہ ہر شے کا ہوگا، ظاہر الروایہ، تو امام ابو یوسف کے نزدیک اس میں اختلاف ہے، اذا قال لو انت وسیع فی امر الوقف فهو وسیع فی الوقف فقط، اگر واقف نے کہا وسیع سے کہ تو امر وقف میں وسیع ہے تو وہ صرف وقف میں ہوگا، یہی قول ہلال کا ہے، اور جعل فی الخانیہ ابا یوسف مع ابی حنیفہ تھا، تو قاضی خان میں امام ابو یوسف کو امام اعظم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، فقان عنہ روایتان، گویا فقان امام ابو یوسف سے دو روایتیں ہیں، عیسیٰ اور تاترخانیہ انہ قول محمد، ایضاً امام محمد کا بھی یہی قول ہے، وجعل ما فی الخانیہ ظاہر الروایہ عن ابی یوسف، اور خانیہ میں جو ہے وہ ظاہر الروایہ ہے امام ابو یوسف سے، وکان الاولی ان یقال خلافا لمحمد، تو اولا یہ تھا کہ یوں کہا جائے خلافا لمحمد، خلافا للثانی کی بجائے خلافا لمحمد، اگر دو وقت نگران مقرر کیے تو جب تک ایک کی تخصیص نہیں کرے گا دونوں ہی رہیں گے، یعنی یقول وقف تو ارضی علی قضا وجعلت ولایتہا لفلان وجعلت فلانا وسیعی فی ترکاتی و جمیع اموری، تو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ تمام امور جو ہے وہ ان میں سے ہر ایک کو فحینئذ ینفرد کل منہما ما فوض الیہ، دو مقرر کیے، ایک وسیع ایک نگران، تو اس کے جملہ امور جو ہوں گے دونوں کے جو ہے متعدی ہوں گے۔ فلو وجدہ کتاب بن، کوئی ایسی کتاب پائے گی وقف فی کل اسم متول و تاریخ ثانی متاخر اشتراکا، اسی طرح اگر کسی کے پاس تحریری دستاویز اگر پائی گئی جس میں ہر ایک کے نام کے ساتھ متولی مقرر کیا گیا ہو، اور دوسرا متولی کی تقرری کی تاریخ بعد کی ہو، تو پھر بھی دونوں متولی جو ہے وہ شریک ہوں گے، ہر ایک کو تولیت کا اختیار دیا جائے گا۔ فلو وجدہ کتابا وقف، یعنی وقف کے دو دستاویز ملے، دونوں میں کتابان لوقف، ایک وقف کے دو دستاویز ہیں، ایک میں ایک کو واقف بنایا گیا، نگران بنایا گیا، دوسرے میں دوسرے کو، تو دونوں جو ہوں گے وہ نگران قرار پائیں گے۔ تو اصحاف میں ہے کہ دوسرے کو نہیں کہا جائے گا کہ وہ ماقبل کے لیے ناسخ ہو چکا ہے۔ آگے نیا مسئلہ شروع کرتے ہیں، فرع کے نام سے یہ فروعی مسئلہ ہے، کہ فرماتے ہیں من طالب الاولیتی لا یبلا الا المشروط لہ النظر، جو شخص متولی بننے کا مطالبہ کرے اسے متولی نہیں بنایا جائے گا، لأنہ مولاً فیرید التنفیذ، بلکہ صرف اس شخص کو متولی بنایا جائے گا جس کے لیے واقف نے نگرانی کی شرط لگائی ہو، نہر، تو جو تولیت کو نگرانی کو طلب کرے متولی ہونے کو اس کو نہیں بنایا جائے گا، جیسے کہ کوئی قاضی کو بنائے اس کو قاضی نہیں بنایا جائے گا، لا یقلد۔
اب فتح القدیر میں کہ حل مراد انہ لا ینبغی او لا یحل، کہ کیا اس سے مراد جائز نہیں ہے یعنی مناسب نہیں ہے یا حل جائز ہی نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں استحضر فی البحر الاول، باہر سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مناسب نہیں ہے، یعنی اگر کسی نے تولیت کا مطالبہ کیا اور اسے متولی بنا دیا گیا تو یہ غیر مناسب ہے لیکن جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ الا المشروط لہن، مگر اس کو جس کے لیے واقف نے نگرانی کی شرط رکھی ہو، وہیں طور کے کہا ہو جال تو نظارہ وقفی لفلان، کہ میرے فلاں وقف کا نگران فلاں آدمی ہے، میرے وقف کا نگران فلاں ہے، تو اس طرح اگر وہ کرے گا تو وہ بنے گا۔ بعد موت الواقف، واقف کی موت کے بعد۔ اب یہاں پر مطلب شامی ہے ولایت القاضی متاخرۃ عن المشروط لہو و وصی، قاضی کی ولایت وقف میں شروط لہو اور وصی واقف سے متاخر ہوگی، یعنی جس کے لیے واقف نے شرط لگائی ہے وہ پہلے ہوگا، پھر اور اس کا جو وصی ہے وہ ہوگا، اور اگر وہ نہ ہوں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ، بس اس سے مستفاد ہوا کہ قاضی کا اوقاف کے لیے کسی کو مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے، جبکہ واقف نے تقرر متولی کی شرط لگائی گئی۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خلاف ہے اس کے ظاہرہ میں جو ہمارے زمانے میں، اور وہ قبل ہو یسی، اور وفتہ فی الخیریہ بحاظ المستفاد، اور فتاوی خیریہ میں اسی کے ساتھ جو ہے وہ فتویٰ دیا گیا ہے، وبہی کا وقال وبہی افتہ علامہ قاسم، اور شیخ قاسم نے بھی اسی کے ساتھ فتویٰ دیا۔ ولم یوصی لأحد، اگر واقف نے کسی کو کے لیے بھی وقف کی وصیت نہیں کی تو فولایت النصب للقاضی، اب نگران نے وقف مقرر کرنا قاضی کے سپرد کیا جائے گا، یعنی واقف نے کسی کے لیے شرط نہیں لگائی، اور اذا مات المتولی المشروط لہو بعد الواقف، یعنی واقف کے بعد جو متولی تھا وہ بھی مر گیا، تو فل قاضی ینصب غیرہ، تو پھر قاضی جو ہے وہ غیر کو منتخب کرے گا اس کو، اللہ اللہ یکون المتولی اوصى به لآخر عند موته فإن اوصى لا ينصب القاضی، وہیں طور کہ متولی نے بھی کسی دوسرے کو اپنے وفات کے وقت متولی نہیں بنایا، اگر بنا دیا تو پھر قاضی جو ہے وہ مقرر نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں اذا لم یکن الواقف شرط بعد المتولی المذکور الی آخر، کہ یہ تب ہے جب واقف نے مذکورہ متولی کے بعد کسی دوسرے کے لیے تولیت کی شرط نہیں لگائی گئی، لأنہ یصیر مشروطا ایضا، کیونکہ اگر اس متولی کے بعد کسی اور کے لیے لگائی گئی ہے تو پھر وہ بھی مشروط لہو بن جائے گا۔ اب مراد جو ہے وہ قاضی القضات فی کل موضع ذکر القاضی فی امور الاوقاف، کہ اوقاف کے امور میں جہاں قاضی کا لفظ آئے گا اس سے مراد قاضی القضات ہوگا۔ اور اسی بنا پر جو ہے وہ قیدہ فی البحر بقاضی القضات اخذا من عبارت جامع الفصول الذي قدمنا قبل ورقہ، ثم قال وعلى هذا فقولهم في الاستدانة، اور اسی بنا پر استدانت کے بارے میں ان کا قول ہے بامر القاضی المراد بھی قاضی القضات، وفی کل موضع ذکر القاضی فی امور الاوقاف،
اور اور تمام مقام جہاں اوقاف کے امور میں انہوں نے قاضی کا ذکر کیا تو وہاں قاضی سے مراد قاضی القضات ہوگا۔ فَإِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ حُكْمُ قَاضٍ فَمُدَاهُ فَإِنَّهُ أَعَمُّ لَا يَخْفَى، اور جب اس کے پاس قاضی کا حکم پیش کیا جائے تو وہ اسے پورا کرے، کیونکہ اس میں قاضی کا لفظ عام ہے، اس میں کوئی پوشیدگی۔ اب یہاں نیا مطلب شامل کریں گے، نائب القاضی لا یملک ابطال الوقف، قاضی کا جو نائب ہے وہ وقف کو باطل کرنے کا مالک نہیں ہے۔ خیریہ میں اس کو ذکر کیا، اس بارے میں صراحت ہے کہ وہ صریح کے فی ان نائب القاضی لا یملک ابطال الوقف، وہ وقف کو باطل نہیں کر سکتا، لین انما ذالک خاص بلاس الذی ذکر السلطان فی منشورہ نصب الولایت والاوصیہ، اور یہ اس اصل کے ساتھ خاص ہے کہ جسے سلطان نے متولی اور وسیع مقرر کرنے کے بارے میں اپنے فرمان سے ظاہر کیا۔ ففوض له امور الاوقاف، اور امور اوقاف اس کی طرف تفویض کیے، وینبغی الاعتماد علیہ، لہذا اس پر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ اور آگے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس بارے میں ہمارے شیخ محمد سراج الدین حانوتی نے بحث کی ہے، کیونکہ اس زمانے میں نائبین کو اسی طرح کا اختیار دینے میں فساد اور خلل واقع ہوتا ہے۔ والمسألۃ لا نص فیہا بخصوصها فیما اطلعنا علیہ، اور اس مسئلے کے بارے میں کوئی نص نہیں ہے بالخصوص اس بارے میں جس پر ہم مطلع ہیں، اور اس طرح اس میں جس میں ہم جو ہے وہ جس پر ہمارے مذکورہ شیخ اور صاحب بحر جو ہے وہ مطلع ہوئے ہیں۔ تو بلا شبہ انہوں نے اس کا انما استخرجات تفقہا، انہوں نے اس کا تفقع کے ساتھ خود استخراج کیا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں کہ جس میں یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر بھی کہ جس میں قاضی القضات کی تخصیص نہیں کی گئی وقف کے بدلنے کے ساتھ، بلکہ اس کے نائب کی طرف سے بھی جائز ہے، کہ نائب اس کا قائم مقام ہوتا ہے، اسی لیے ان کے مفہوم ان کے کلام سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ صغار صغیرہ اور بچے اور بچیوں کے نکاح کے بارے میں جو شرط لگائی گئی ہے، یعنی اس کے بارے میں بھی جب سلطان نے اپنا فرمان جاری کیا تو اس میں بھی یہ شرط لگا دی۔ اور عبارت مفہوم ابن حمام یہ ہے کہ اس میں ترتیب نکاح میں یہ ہوگا کہ پہلے سلطان ہوگا، اسے ولایت حاصل ہوگی صغیرہ اور صغیر کی، پھر قاضی کو اذا شرط فی عہدہ ذالک، جب وہ اپنی ذمہ داری میں اس کی شرط لگائے، پھر ثم نصبہ القاضی، پھر قاضی جس کو مقرر کرے۔ اذ لا ولایت لمستحق الا بتولیۃ کما مر، کہ اذ لا ولایت، کیونکہ کسی
مستحق شخص کو صرف مستحق ہونے کی وجہ سے تولیت نہیں حاصل ہوگی، جیسا کہ پہلے یہ بات گزر چکا ہے۔ یعنی اس میں واقف اور اس کے قبا اور متولی جو ہے وہ اولا ہوں گے۔ اگلا مسئلہ ہے وما دام احد یصلح للتولیت من اقارب الواقف لا یجعل المتولی من الاجانب لانہ اشفق، جب تک واقف کے رشتہ دار میں سے کوئی شخص تولیت کے لیے موجود ہے، مادام احد یصلح جو تولیت کی صلاحیت رکھتا ہے، لا یجعل المتولی من الاجانب تو متولی کسی اجنبی شخص کو نہیں بنایا جائے گا، لأنہ اشفق چونکہ متولی واقف کے جو قریبی ہیں وہ زیادہ اس کے بارے میں شفقت رکھنے والے ہیں، زیادہ وقف کا مقصد بھی یہ ہے کہ اس وقف کو باقی رکھا جائے۔ تو اجنبی کو نگران نہیں بنایا جائے گا جب تک اس کی اولاد میں سے یا اس کے قریبیوں میں سے موجود ہے۔ لا یجعل القیم فیہ من الاجانب وما وجد فی الواقع واہل بیتہ من یصلح ذلک فإن لم یجد فیہ من یصلح لذلک فجعلہم الی اجنبی، اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اجنبی کو بنایا جائے گا۔ ثم صار فیہم، پھر اگر اس کی اولاد میں سے کوئی اس کا من یصلح لہ اگر اہل ہو جائے تو پھر اجنبی سے پھر اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے، اس کا مفاد یہ ہے کہ واقف کی اولاد کو تقدیم حاصل ہے۔ فإن لم یکن الوقف علیہم، اگرچہ وقف ان پر نہیں ہے، بہی طور کہ وہ وقف مسجد پر ہے، یہ اس کے علاوہ ہے۔ وَيَدُلُّ لَهُ التَّعْلِيلَ الْآيِ، اور ہندیہ میں تہذیب سے ہے، افضل یہ ہے کہ موقوف علیہ پر اس کے اولاد کو متولی بنایا جائے اور اس کے اقارب کو جب تک وہ ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اور وہ اس کی صلاحیت رکھے۔ اسے ظاہر ہوا کہ موقوف علیہ میں واقف کی اولاد جو ہے اس کو جو مقدم کیا گیا یہ اس کے منافی نہیں ہے جو ماقبل ہے، کیونکہ اس کو افضلیت سے تعبیر کیا۔ اگر اجنبی کو جو ہے مقرر کر دیا جاتا ہے باوجود اس کے کہ واقف کی اولاد بھی ہے تو پھر بھی وہ درست ہو جائے گا۔ یعنی یہ افضلیت کا مسئلہ چل رہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ واقف کے اقارب کو قائم کیا جائے۔ ومن قصدہ نسبت الوقف الیہم، اور واقف کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وقف کی نسبت اور نگرانی ان کے ساتھ قائم رہے، لہذا اسی کے اولاد کو برقرار رکھا جائے۔ اراد المتولی اقامت غیرہ مقامہ فی حیاتہ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر متولی نے اپنی زندگی میں کسی دوسرے شخص کو قائم مقام بنانے کا ارادہ کیا، وصحتہ اپنی زندگی میں اور اپنی صحت میں، تو ان کانت تفویض لہ بشرط عامن صحا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر واقف نے متولی کو عام طور پر تفویض کا اختیار دیا، یعنی عمومی اختیار دیے، تو یہ تقرری صحیح ہو جائے گی۔ ولا یملک عزلہ الا اذا کان الواقف جعل له التفویض والعزل، لیکن اگر اس نئے شخص کو معزول کرنے کا اختیار اسے حاصل نہیں ہوگا مگر یہ کہ واقف سے تفویض اور عزل دونوں کا اختیار دیا گیا ہو، یعنی واقف نے متولی کو تفویض کرنے کا، متولی نگران بنانے کا اور معزول کرنے کا دونوں کا اختیار دیا ہو، پھر وہ معزول بھی کر سکتا ہے۔ تو حالت صحت میں اگر وہ کرے تو کہہ رہے ہیں تو یہ صحیح ہو جائے گا۔ بخلاف واقف کے واقف جو ہے وہ اس کو معزول کر سکتا ہے اگرچہ شرط نہیں لگائے، اور نگران اس کا مالک نہیں ہوگا جیسے وہ۔ وَإِلَّا فَإِنْ فَوَّضَ فِي صِحَّتِهِ،
اور اگر واقف نے متولی کو تفویض کا عام اختیار نہیں دیا تو لا یصح، تو صحت کی حالت میں اس کا کسی دوسرے کو اختیار دینا درست نہیں ہوگا۔ وَإِن فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صح، اور اگر مرض الموت میں اگر دے گا تو پھر وہ صحیح ہو جائے گا۔ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ لَهُ الْعَزْلُ وَالتَّفْوِيضُ إِلَى غَيْرِهِ كَالْإِيسَاءِ، اور مناسب یہ ہے کہ اسے کسی دوسرے شخص کو اختیار منتقل کرنے اور معزول کرنے دونوں کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، جیسا کہ وصیت کے معاملے میں ہے۔ یعنی جو وصی ہے وہ آگے کسی کو نگران بنانا چاہے تو معزول کرنے اور جو ہے وہ فیس دونوں کا اختیار اسے دینا چاہیے۔ قال، اب یہاں سے نیا ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ بس سئلت عن ناظر معین بشرط ثم من بعده للحاکم، مصنف کہتے ہیں کہ مجھ سے ایسے ناظر کے بارے میں پوچھا گیا جسے واقف نے شرط کے ذریعے مقرر کیا ہو، اس کے بعد ناظر مقررنے کا اختیار حاکم کے لیے رکھا ہو۔ فَهَلْ إِذَا فَوَّضَ النَّظْرَ لِغَيْرِهِ ثُمَّ مَاتَ يَنْتَقِلُ الْحَاکم، اگر وہ ناظر اپنی زندگی میں کسی دوسرے کو نگرانی کا اختیار دے کر فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا اختیار کا حاکم کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں میں نے جواب دیا ان فوض فی صحتہ نعم، کہ اگر اس ناظر نگران نے اپنی صحت کی حالت میں، یعنی وقف کا جو نگران تھا اپنے صحت کی حالت میں کسی دوسرے کو نگرانی کا اختیار دیا تو یہ درست ہے۔ وَإِن فِي مَرَضِ مَوْتِهِ لَا مَا دَامَ الْمُفَوَّضُ لَهُ بَاقِيًا، اور اگر مرض الموت میں کسی کو اپنا قائم مقام بنایا تو ایسا نہیں ہو سکتا جب تک وہ شخص جسے اختیار دیا گیا ہو وہ موجود ہے، باقیاً لقیام مقامی، کیونکہ وہ پہلے ناظر کا قائم مقام ہے۔ وعن الواقف وعن واقف اشارۃ مرتبا لرجل معین ثم من بعده للفقراء، فرماتے ہیں کہ اور کسی ایسے واقف کے بارے میں سوال کیا گیا جس نے ترتیب کے ساتھ پہلے معین شخص کو نگران مقرر کیا، پھر اس کے بعد فقراء کو نگران بنانے کی شرط رکھی، ففارغ عنہ لغیرہ ثم مات، پھر اس کے بعد پھر اگر اس شخص نے اپنے بعد کسی دوسرے شخص کو ناظر بنا دیا پھر اس کا انتقال ہو گیا تو حل ینتقل للفقراء، تو کیا یہ تولیت فقراء کی طرف جائے گی؟ فاجب تو بالانتقال، میں نے جواب دیا ہاں تولیت فقراء کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ وفیہا للواقف عزل الناظر مطلقاً، اور اسی کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ واقف کو نگران یعنی ناظر کو مطلق طور پر معزول کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور وہ علیہ وبہ یفتیٰ، اور اسی کے ساتھ فتویٰ دیا گیا ہے۔ یعنی واقف جس شخص کو متولی بنایا اصل اختیار کا منبع خود واقف ہے، لہذا فقہی تفصیل کے مطابق اسے اس نگران کو معزول کرنے کا بھی اختیار ہے۔ وَلَمْ أَرَ حُكْمَ عَزْلِهِ لِمُدَرِّسٍ وَإِمَامٍ وَاللَّهُمَا وَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ نَازِلًا، اور مجھے کسی نے مدرس یا امام کو معزول کرنے کے حکم کے بارے میں مجھے کوئی تفصیل میں نے نہیں دیکھی، اور نہ ہی ان دونوں کے بارے میں، اور اگر واقف نے کسی ناظر کو مقرر نہ کیا یعنی حاضر الواقف مدرس و امام،
اقول وقع تصریف بذالک فی حق الامام والمؤذن ولا ریب ان المدرس کذالک بلا فرق وفی لسان الحکام عن الخانیہ اذا عرض للامام والمؤذن عذر منعه من المباشرة ستة اشہر للمتولی ان یعزلہ ویولی غیرہ۔ یہاں پر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام اور مؤذن کے حق میں اس بارے میں تصریح موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بغیر کسی فریق کے بھی مدرس امام کی طرح ہے، اور لسان الحکام میں اس خانیہ سے منقول ہے کہ جب امام اور مؤذن کو عذر پیش آ جائے تو 6 مہینے تک کام کرنے سے روکے رکھے تو متولی کے لیے جائز ہے، یعنی 6 مہینے تک امام اور متولی وقف کا کام نہ کرے تو پھر متولی انہیں معزول کر سکتا ہے اور ان کی جگہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ لگا سکتا ہے۔ اور پہلے کی جو بات گزر چکی عائد الولا جواز ازلہ اذا مضى شہر، کہ جو کے معزول ہونے کے جواز کی پر دلالت کرتا ہے جب 1 مہینہ گزر جائے۔ بیری نے اس کو نقل کیا اور شارح فرماتے ہیں علامہ شامی ان هذا العزل بسبب مقتضن والکلام عند عدمه، کہ بلا شبہ یہ عزل اس سبب کی وجہ سے ہے جو اس کا تقاضا کرتا ہے، اور ہماری گفتگو سبب نہ ہونے کی صورت میں۔ فنصب القاضی لم یملک الواقف اخراجہ، اور اگر واقف نے کسی اور اگر قاضی نے کسی شخص کو ناظر مقرر کر دیا تو واقف کو اسے عہدے سے ہٹانے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ ولو عزل الناظر نفسہ، اور اگر نگران خود اپنے آپ کو معزول کر دے یعنی استعفیٰ دے دے تو ان علم الواقف اب القاضی صح والا لا، اگر واقف کو اس کے معزول ہو جانے کا یعنی استعفیٰ دینے کا یا قاضی کو علم ہو تو پھر تو درست ہے، اور اگر انہیں علم نہیں پھر اس کا معزول ہونا اور عہدہ چھوڑنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ وکیل کی طرح ہے کہ اذا عزل نفسہ، جب وہ وکالت چھوڑ دے تو موکل کو بتانا ضروری ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے باع دارا ثم باعها المشتری من الآخر، اگر کسی شخص نے ایک مکان فروخت کیا پھر ایک خریدار نے اسے خریدا، ثم باع المشتری آخر ثم ادعى انی کنت وقفتها، پھر اس خریدار نے وہ مکان دوسرے شخص کو فروخت کر دیا، اس کے بعد اس پہلے بیچنے والے نے یہ دعویٰ کیا کہ کنت وقفتها، کہ میں نے اس کو وقف کیا تھا، فائل صحیح نہیں چل رہی۔
تو کسی شخص نے گھر بیچا، ثم باع المشتری من الاخر، پھر اس خریدار نے بھی دوسرے کو بیچ دیا، ثم ادعا، پھر پہلے خریدار نے دعویٰ کیا، انی کنت وقفتها، کہ میں نے اسے وقف کر دیا تھا، او قال وقف علیہ، یا یہ مجھ پر وقف تھا، تو لم تصح، اس کو درست نہیں مانا جائے گا، فلا یحلف المشتری، مشتری پر جو ہے وہ جس نے خریدا اس پر کوئی حلف نہیں ہوگا، ولو اقام بینۃ او ابرز حجۃ شرعیۃ، اور اگر وہ شرعی جو ہے وہ گواہ پیش کر دے یا شرعی حجت قائم کر دے تو قبیلت، پھر اس کا دعوے کو قبول کر دیا جائے گا، فیبطل البیع، تو وہ جو بیع ہوئی ہے وہ باطل ہو جائے گی، ویلزم اجر المثل فیہ، اور اس میں اجرت مثل جو ہے وہ اس کو دینی ہوگی۔ اجلا ملک کا لا فی الملک لو استحق علی المعتمد، نہ کہ ملکیت کے لیے اجرت مثل، کیونکہ وہ ملکیت ثابت ہو چکی ہے، یہی معتمد قول ہے، بزازیہ وغیرہ۔ ولیس للمشتری حبسہ بالثمن منیہ، اور مشتری کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی خریدار کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مکان کو ثمن کے بدلے روک کے رکھے، منیہ من الاستحقاق، یہ مسئلہ منیہ کے باب الاستحقاق سے لیا گیا۔ وَهِيَ إِحْدَى الْمَسَائِلِ السَّبْعِ الْمُسْتَثْنَاتِ مِنْ قَوْلِهِمْ، اور یہ ان 7 مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو اس فقہی اصول سے مستثنیٰ ہے کہ من سعی فی نقدی ما تم من جہتہ فسعیہ مردود علیہ، کہ جو شخص اپنے ہی کیے ہوئے کام کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی کوشش کو اس کے خلاف لوٹا دیا جائے گا، یہاں نہیں لوٹایا جائے گا، اس نے خود ہی بیچا پھر خود ہی دعویٰ کر دیا کہ نہیں یہ وقف کا ہے، تو یہاں اس کا دعویٰ سنا جائے گا اگر یہ گواہ پیش کر دے۔ ان میں سے یہ 9واں مسئلہ ہے، یہاں پر وہ 9 مسائل جو ہے وہ یہاں پر بیان کیے۔ وَاعْتَمَدَ فِي الْفَتْحِ وَالْبَحْرِ، اور فتح القدیر اور بحر میں اسی قول کو اختیار کیا گیا کہ انہو ان ادعا وقفا محکوما بلزومہ قبل والا لا، کہ اگر مدعی نے ایسے وقف کا دعویٰ کیا جس کے لازم ہونے کا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے، اس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا ورنہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو تفصیل حسن اعتمد المصنف فی باب الاستحقاق، تو مصنف نے باب استحقاق میں اس تفصیل کو اختیار کیا، لیکن اعتماد الاول فی آخر کتاب، لیکن کتاب کے آخر میں انہوں نے پہلے قول کو اختیار کیا، تبعا للکنز وغیرہ، کنز وغیرہ کی اتباع میں۔ وفی العمادیہ لا تقبل عند الامام وهو المختار، اور عمادیہ میں ہے کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا اور یہی قول مختار ہے۔ وبه صرح فی الخلاصہ والبزازیہ وفی خزانۃ الاکمل تقبل بینہ وینقض البیع، وبه وقال وبه ناخذ، کہ ہاں یہ دعویٰ قبول کیا جائے گا اور بیع ٹوٹ جائے گی، اسی کو ہم لیتے ہیں۔ وصوبہ الزیلعی، اور امام صاحب کے ہی قول کو زیلعی نے درست قرار دیا، وقال، اور فرمایا، وهو الاحوط، یہ زیادہ احتیاط والا قول ہے۔ وفی دعوی المنظومۃ المحبیہ، اور منظومہ محبیہ کے دعوی وقف میں ہے، فی ھذا فی وقف ہوا حق اللہ تعالی، یہ حکم ایسے وقف میں ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ہو، اما لو کان علی العباد لم یجوز، بہرحال وہ وقف جو بندوں پر ہے اس میں یہ جائز نہیں ہے۔ قل تو قد قدمنا قبولها مطلقا لثبوت اصلہ لمآلہ للفقراء، شارح کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ہم مطلق طور پر اس دعوے کو قبول کیے جانے کا بیان کر چکے ہیں، چونکہ وقف کا
حاصل جو ہوتا ہے آخر کار وہ فقراء کے لیے ہوتا ہے. فتدبر وفی فتاوی ابن نجیم نعم، اور فتاوی ابن نجیم میں ہاں تسمع دعواہ و بینتہ و یبطل البیع، یہاں وہ شخص کا دعویٰ اگر بھی سنا جائے گا اور اس کی گواہ کردہ گواہیوں کو بھی قبول کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں وہ بیع جو ہے وہ باطل ہو جائے گی. البانی للمسجد اولا من القوم، یہاں سے انشاءاللہ پھر ہم اگلی کلاس میں شروع کریں گے.